مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. دے مک جاندے ٹکڑے تمامی او دے مک جاندے ٹکڑے ملے محمد دی غلامی ملے محمد دی غلامی او دے مک جاندے ٹکڑے تمامی. میرے آقا کے باجو اور کیرا میرے آقا کے باجو اور کیرا گناہگاراں دا حامی گناہگاراں
زیارت واسطے پیاں اور ہونا، زیارت واسطے پیاں اور ہونا، فرشتے سلامی، فرشتے سلامی، او دے متجان دے ٹکڑے تمامی، وظیفہ ہے بنایا عاشقوں نے، وظیفہ ہے بنایا عاشقوں نے، وظیفہ ہے بنایا خود خدا نے، رسول پاک کا اس میں گرامی، مجھے مبچانے ٹکڑے تمامی، ملے جنوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار بطوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالی کے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کا 29واں پارہ سورہ المعارج کی 34 اور 35 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنت مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ جن کا جنت کے باغات میں اعزاز کیا جائے گا، جن کو جنت کے باغات میں عزتیں عطا ہوں گی، فرشتے ان کی تعظیم کریں گے اور خود جنتی ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ اللہ رب العزت انہیں سلام سلام کی صدائیں عطا فرمائے گا اور اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تو یہ اعزاز ان کو نصیب ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا اور بنیادی اساسی رکن ہے۔ اقرار توحید و رسالت کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا اسلام کا حکم جو اپنے ماننے والے کو پابند کرتا ہے وہ نماز ہے۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں نماز
معاف نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان ایک سرحدی بارڈر ہے جس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دے رکھی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، سیاستہ کی 5ویں نمبر کی کتاب ابن ماجہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرا وہ محبوب جس کی محبت میرے رگ رگ میں سما چکی ہے، یعنی کہا اللہ کے رسول نے کہا، بلکہ کہا اوصانی خلیلی، مجھے زبردست تاکید کے ساتھ حکم دیا میرے اس محبوب نے جس کی محبت میرے رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے۔ کیا حکم دیا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت، اے ابو درداء تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرے ٹکڑوں کو پھر آگ پر جلا کر راکھ کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک سے بچنا ہے جو بھی صورتحال پیش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، شرک سے بچنے کے بعد جس کام کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز نہیں چھوڑنی، متعمداً، جان بوجھ کر، ارادتاً، بغیر کسی وجہ کے فرض نماز وقت سے قضا نہیں کرنی۔ پھر فرمایا فمن ترکھا متعمداً، جس نے بغیر وجہ کے نماز چھوڑی، اور اگر کوئی شرعی معقول وجہ بھی ہو تو نماز قضا کرنے کی اجازت ہے، چھوڑنے کا پھر بھی حکم نہیں ہے۔ فرمایا جس نے نماز کو بغیر وجہ کے اس کے وقت سے ضائع کیا، فقط بارئت منہ الذمہ، وہ نبی جس کی صفات کے بھروسے ہم نمازیں ضائع کر رہے ہیں، جس کی شفاعت پر امید لگا کر ہم روزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی شفاعت پر بھروسہ رکھ کر ہم احکام شرعیہ میں غفلت سے جان بوجھ کر کام لیتے ہیں، وہ نبی خود فرما رہا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، میں اس کا بولو ایک محفل کروا لو جنت پکی، جو پکی مستند احادیث ہیں انہیں ہم نے نظر انداز کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فیض ہر کلمہ پڑھنے والے کو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس نے شفاعت کی خیرات تقسیم کرنی ہے وہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑو گے تو میں تمہارا ذمہ دار نہیں بنوں گا، میں تمہارا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیارے محبوب کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنے دل کی چاہت کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، خدا کا حکم آئے تو اس کے کانوں پر
کیوں نہ رہیں اور دل چاہے تو اپنے دل کے ماننے کے لیے، دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کر گزرنے پر تیار ہے۔ اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں اس کی نظر میں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ یار اے پیارے محبوب، جس نے اپنا قبلہ حاجات، اپنا ملجا و ماوا، اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا، بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ کیا آپ اس کے سفارش کریں گے؟ یہ قرآن میں ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقط بارئت منہ الذمہ، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ شفاعت کی امید پر نمازیں چھوڑنے والوں، شفاعت کے بھروسے پر احکام شرعیہ سے غفلت برتنے والوں، ایسے لوگوں کی مثال یوں ہے جیسے ڈاکٹر کے علاج پر یقین کرتے ہوئے کوئی پہاڑ سے کود پڑے کہ ہمارے گاؤں میرا ایک رشتہ دار ہے، ڈاکٹر ہمارا اپنا ہے، وہ ہڈیاں ٹھیک کر لیتا ہے، لہذا لگاؤ چھلانگے، توڑواؤ ہڈیاں۔ تو جان بوجھ کر اگر تو ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر اپنا علاج کرتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے تو پھر کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ ایسی بیوقوفی کرنے والے کا علاج وہ ڈاکٹر کرے گا یا اسے سزا کے لیے چھوڑ دے گا کہ جا، تو نے تو میری ڈاکٹری کا مذاق اڑایا ہے، تو نے تو میرے فن کا مذاق اڑایا ہے۔ علاج پر اعتماد کرتے ہوئے خودکشی کرنے والے، تریاق پر اعتماد کر کے زہر کھانے والے، علاج پر یقین کر کے اپنے آپ کو مسائل میں ڈالنے والے دراصل علاج اور فن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شفاعت پر بھروسہ کر کے نمازوں کو چھوڑنے والے، شفاعت کا سہارا لے کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، یہ نبی کی شفاعت کا پرچار نہیں کر رہے، یہ نبی کی شفاعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام 23 سالہ تبلیغی زندگی کا یہ منشور تھا کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں اس لیے لڑی کہ خدا کے احکام کی نافرمانیاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر راتوں کو دعائیں کی تیری نفرت کے لیے، اس لیے کہ تو دن کے اجالے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑائے۔ من ترکھا متعمدا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقط بارئت منہ الذمہ، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، وہ میرے ذمہ داری سے نکل گیا۔ اب وہ اپنی نجات کا راستہ خود تلاش کرے۔ اپنی نجات کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ راستہ دامن مصطفیٰ اگر ہاتھوں سے جاتا رہا تو نجات کا اور راستہ کیا ملے گا؟ میں ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، اور ابو درداء جو ہو جائے شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا، کیونکہ ہر برائی کی چابی، ہر برائی کی چابی، ہر شر کی چابی نشہ ہے۔ جو نشہ کرنے لگا اب اس سے کسی بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سورہ المدثر میں ہے کہ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر وہ جو دائیں طرف والے ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، اور جہنم کے عذاب میں مبتلا لوگوں کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟
کس وجہ سے تمہیں اونٹے منہ دوزخ میں پھینکا گیا؟ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ قالو، وہ سارے جواب دیں گے کہ ہم اس لیے دوزخ میں چلے گئے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دوزخ میں اس لیے گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا نہ پڑھنا یہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا ایک سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا۔ سورہ قلم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے کچھ حجابات اٹھائے گا اور حشر والوں کو، میدان محشر میں لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ تجلیات، یہ انوار اس قدر اعلیٰ درجے کے تو نہ ہوں گے جو جنت میں جنتیوں کو نصیب ہوں گے، لیکن ایک موقع ہوگا، ایک مرحلہ ہوگا کہ خداوند قدوس میدان محشر میں حجابات اٹھا کر اپنے وجہ قدرت کو بے نقاب کر کے اپنے بندوں کو اپنا دیدار بخشے گا، اور جب اب بے حجاب ہوگا تو پھر کہے گا یدعون الی السجود یا عبادی اسجدوا لی، اے میرے بندوں مجھے سجدہ کرو۔ پہلے دنیا میں غائبانہ سجدے کرتے تھے، پہلے دنیا میں تم مجھے دیکھا نہیں کرتے تھے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، میرا پیغام تمہیں پہنچتا تھا، میرا حکم تمہیں پہنچتا تھا، میرا کلمہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل تھا، لیکن تمہارا ذوق، تمہارا شوق میری تلاش میں سجدہ ریز رکھتا تھا، جبین نیاز کو تم میری جستجو میں ہم کیے رکھتے تھے، لو یہ ہے میرا جلوہ، یہ ہے میرا حسن، اب مجھے سجدہ کرو، اب مجھے سجدہ کرو۔ جس نے زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا ہوگا اس کا دل بھی تڑپے گا کہ یہ محبوب حقیقی جس کے حسن کا تذکرہ سنا تھا، جس کی بنی ہوئی قدرت کے بنائے ہوئے مجسمے دیکھے تھے، جس کی تخلیق کے شاہکار دیکھے تھے، تو جستجو تھی کہ ان حسینوں کا خدا کون ہے، ان حسینوں کا خدا آج میرے سامنے ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ میں سجدہ کروں، لیکن سجدہ کرنا اسی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں کرتا ہوگا، سجدہ کرنا اسی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں کرتا ہوگا، جس نے اس زمین میں نماز کو ضائع کیا ہوگا۔ میدان محشر میں جب ساری کائنات، آج تو چاہتے ہیں کہ میرے عیب کا پتہ باپ کو نہ لگے، وہاں باپ بھی ہوگا، کہتا ہے میرے بیٹے کو میرے کرتوتوں کا پتہ نہ چلے، وہاں بیٹے بھی ہوں گے، کہتا ہے میری بیویوں کو میرے حالات کا پتہ نہ چلے، وہاں بیویاں بھی ہوں گی، کہتا ہے میرے بہن بھائیوں سے یہ معاملات مخفی ہو جائے، وہاں بہن اور بھائی بھی ہوں گے، کہتا ہے میرے دشمنوں کو میری کمزوریوں کا پتہ نہ چلے، وہاں دشمن بھی ہوں گے، کہتا ہے میرے دوستوں کو ان باتوں کا پتہ چل گیا، دوست بھی رہیں گے، وہاں دوست بھی ہوں گے، وہاں کنگ بھی ہوں گے، کائنات ساری کی ساری سامنے ہوگی، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوگی، دنیا میں نماز نہیں پڑھی، دنیا میں نماز چھوڑتا رہا ہے۔ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، انہیں طاقت نہیں ملے گی، ان کی گردنیں اکڑ جائیں گی جیسے لکڑی ہو یا لوہا ہو، وہ تڑپیں گے کہ مولا تیرا حسن لازوال سامنے ہے، دل تڑپ رہا ہے سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آج سجدے کی اجازت صرف اسے ہے جس نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہیں۔ میرے دوستو آؤ، یہ نمازیں ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی ضرورت رب کو نہیں ہے، خدا تعالیٰ کو ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کی ضرورت کون ہے جو اس کے شیان شانوں سے سجدہ کر سکا یا کر سکے؟ ساری رات گڑ گڑا کر نمازیں پڑھنے والی ذات۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھی، آپ نے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی،
میں نے سمجھا کہ سورہ بقرہ میں پوری نماز پڑھیں گے، لیکن پڑھتے پڑھتے ایک رکعت میں سورہ بقرہ مکمل ہو گئے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ سورہ بقرہ مکمل ہوگی تو رکوع کریں گے، لیکن سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ ایک رکعت میں سورہ بقرہ بھی مکمل، سورہ آل عمران بھی مکمل پڑھی۔ 2 سورتیں پڑھنے کے بعد کیا رکوع کیا تو رکوع اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا قیام تھا۔ رکوع اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا قیام تھا۔ پھر قیام رکوع کے بعد جب قوما میں کھڑے ہوئے تو قوما بھی اتنا ہی تھا جتنا رکوع اور قیام تھا۔ پھر سجدے میں گرے۔ اس طرح ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ہاتھ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آوازہ کیا ہے؟ ما عرفنا کا حتی معرفت کا وما عبدنا کا حتی عبادت کا۔ مولا میں تیری عبادت نہیں کر سکا جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے، میں تیری معرفت نہیں پا سکا جس طرح تیری معرفت کا حق ہے۔ کائنات اتنے بڑے عابد کو جنم نہ دے سکی، کائنات میں اتنا بڑا عارف باللہ نہ آ سکا۔ وہ جو سب سے بڑا عابد ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ کون ہے جو اس کی لائق اس کی شان سجدہ کر سکے؟ ہمارے سجدوں کی اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر ہمیں نماز کا کہتا ہے تو وہ بھی ہمارے ہی لیے۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، طبرانی کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث مناد عند حضرت کل صلاۃ، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ایک تو مؤذن کی آواز گونجتی ہے جس کو سب سنتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی بھیجتا ہے جس کی آواز کو ہر بندہ سن نہیں سکتا۔ وہ فرشتہ آواز کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ يَا بَنِي آدم، وہ فرشتہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فَأَطْفِئُوا مَا أَوْقَدتُّمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس آگ کو بجھا لو جو آگ گناہوں کے ذریعے تم نے اپنی جان کے لیے بھڑکا لی ہے۔ اب تک تم گناہوں کی ذریعے جہنم کی آگ بھڑکاتے رہے ہو، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ، تم نماز کے لیے آؤ گے تو اللہ کی رحمت کا پانی تمہاری دہتی ہوئی گناہوں کی آگ کو بجھا دے گا۔ فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ، تو جو کوئی اس آواز پر اٹھ کر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو خدا تعالیٰ نماز کے لیے بلاتا ہے، اسے سجدوں کی ضرورت نہیں، وہ رحیم ہے، رحمت کے خزانے ہیں، وہ آوازیں لگاتا ہے آؤ اپنی خالی جھولیاں لے کر آؤ اور میرے دربار سے میری رحمتیں لے جاؤ۔ آج وہ دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، آؤ ہم نماز میں ہونے والی غفلت کو چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء سے فرمایا تھا کہ من ترکھا متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت باجماعت باقاعدگی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم